السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہی صورتحال جو شعر کی ہے اس وقت پوری دنیا پہ صادق آتی ہے، اور یہی جو ہے صورتحال اس وقت چاروں طرف آپ کو نظر آئے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر ڈالیں تو امریکہ کہاں ایکٹیو ہے، روس کہاں ایکٹیو ہے، چین کہاں ایکٹیو ہے، بھارت کو کہاں الجھایا جا رہا ہے، یورپ کے اندر خشک سالی ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، یعنی قحط سالی کا خطرہ ہے، قحط پھیل سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی تماشے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس کو اس سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دو، اسلحہ سازی، اسلحے کے فیکٹر، عالمی پاورز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور یہ تمام صورتحال جو کروانے والی پیچھے ایک ہی قوت ہے ساری دنیا میں، جو شیطانی قوتیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سارا تماشا یہ دیکھ رہی ہیں اور اپنے سامنے دنیا کو تباہ ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے نا بالکل پاکستان کے اندر ہے اس وقت۔ سیلاب آیا ہوا ہے، حالات خراب ہیں، لوگوں کے درمیان نفرت، پریشانی، ٹینشن اور عجیب، یعنی اسے کہتے ہیں کہ کشمکش کی صورتحال ہے بالکل، یعنی اسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب ہی مطلب نفسیاتی مطلب پوری قوم جو ہو چکی ہے، غصہ ہے، لوگوں میں مایوسی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کاروبار ختم ہو رہا ہے، لیکن جو اشرافیہ ہے اور جو بڑے فیصلے کرنے والے ہیں وہ تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں تماشے کر رہے ہیں؟ وہ دبئی میں تماشے کر رہے ہیں۔ وہ کہاں تماشے کر رہے ہیں؟ وہ لندن کے اندر تماشے کر رہے ہیں۔ وہ کہاں تماشے کر رہے ہیں؟ وہ امریکہ میں بیٹھے تینوں بڑے ملکوں کے اندر پاکستان کے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، اور جو قوم جو پریشان ہے اس وقت اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ تو جو میں نے شعر آپ کو بتایا تھا نا، وہ بنیادی طور پہ تو اس وقت میں جو ہے نا اس شعر کے پس منظر میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں پاکستان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب میرے سامنے ایک بازی چاہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تباہی آ رہی ہے باہر بھی اور اندرون ملک بھی، لیکن جو ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بہت گھمبیر ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی اندرونی صورتحال۔ اگر آپ نے میرے دیکھے ہوں گے جو ویلاگ، اگر آپ دیکھتے ہیں گزشتہ 2 دن سے، اگر پورے ویلاگ آپ دیکھیں تو یہ ویلاگ بھی پھر اسی کے ساتھ ہی ہے، اگر نہیں دیکھے تو پھر پچھلے دیکھ لیں تاکہ اس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے ہر چیز سمجھنے میں۔ ہم نے آپ کو جو اپنے اس ویلاگس کے ذریعے سے جو آپ کو اطلاع دی تھی کہ حالات جو ہیں بگڑ رہے ہیں، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ 13 اگست کا جو جلسہ ہے وہ عمران کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے کرے گا۔ بلا شبہ جلسہ بہت بڑا تھا، کل بھی بتا دیا تھا آپ کو، اور اس جلسے کے اثرات ہیں اور دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتوار کے دن ہم سفارت جو وائرز ہیں وہاں سے خبریں نہیں لے سکتے تھے، لیکن آج پیر ہے، ہمیں ساری خبریں مل گئیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً کو 6 بجے کا ٹائم ہوگا جس وقت آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے ایک سوچ ہے کہ عمران خان ایک طاقتور لیڈر ہیں، لیکن اب دنیا کے اندر جو سوچ ہے، دنیا میں اب یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر صرف دنیا کو جب ہم کہتے ہیں تو لوگ اس سے صرف امریکہ نہ سمجھے، دنیا میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، یورپ بھی ہے، اور دوسرے ممالک جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جن کے اپنے پاکستان میں معاملات ہیں، وہ تمام قوتیں ہیں، لیکن امریکہ کے اندر بھی خاص طور پہ ایک سوچ یہ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر کیوں نہ ہم ایک طاقتور لیڈر ہے اس سے بات کی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے جو ہے نا جو تجزیے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، دوسروں کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میرے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو عمران خان کا معاملہ تھا، کل کا جلسہ دیکھنے کے بعد جو ڈپلومیٹک وائرز آئی، میں اس کو اپنی صورتحال سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اب کہتے ہیں کہ عمران کے ساتھ بات کر لیا جائے۔ امریکہ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی لابی تقسیم ہے۔ لابی تقسیم ایسے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران کے ساتھ براہ راست اگر بات کر لی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم نے اس گورنمنٹ کو مطلب ہٹایا گیا ہے، جس نے بھی ہٹایا ہے کہ بھائی زیڈ نے اگر ہٹایا تو ہمارے پھر وہ اہداف پورے ہوں گے۔ یہ تو اہم بات ہے نا، رجیم چینج کی اتنا پیسہ خرچ کیا، ملینز آف ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں، لوگوں کو پیسے دیے، خریدا گیا ہے، بڑا کام ہوا ہے، بڑے سلسلے ہوئے ہیں، تو پھر وہ تو ضائع جائیں گے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یا تو پھر اس بات کی گارنٹی لی جائے
کہ عمران کو اس ٹریک پہ ڈالا جائے جس ٹریک پہ ہم چلانا چاہتے ہیں پاکستان کو. لیکن اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اچھا کچھ لوگ یہ 60% لوگوں کی سوچ ہے کہ بھائی اس طرح بات کر لو اور اس کو گارنٹی کر کے, لیکن 40% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور سب کچھ کیا, اور ہمارا اتنا ہے کہ ہم نے معاملہ کیا ہے, اور اگر ہم اس طرح اگر بات کر لیتے ہیں دوبارہ اگر اسی پارٹی کے ساتھ, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ بات آئے گی کہ بھئی ایک بڑی طاقت مار کھا گئی. مطلب وہ جو ادھر ہوا تھا چائنا کے اندر, کبھی اگر نینسی پیلوسی رک گئی تو کہیں گے بھئی تو مار کھا گئی, فیل ہو گیا امریکہ کا پلان, تو پھر یہاں یہ بات کہیں گی کہ بھئی امریکہ کا جو رجیم پلان تھا وہ سب جگہ تو کامیابی ہوتا ہے, تقریباً یہاں ناکام ہو گیا پاکستان نے, اور مطلب واہ واہ ہو جائے گی. تو کچھ لوگ 40% یہ سوچتے ہیں, لیکن وہ 40% جو سوچ ہوتے ہیں نا, اس میں پھر بڑھاوا اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان سے جو ہمارے سیاستدان ہیں نا, جو سارے بیٹھے ہوئے 13-14 جو ٹولہ ہے, یہ ان کے پھر ان کا وزن بڑھا دیتی جا کے. پھر وہ جب یہ 40% ہوتا ہے نا, اس میں جب پاکستان کا جب جاتا ہے نا مواد سیاستدانوں کا کہ جناب ہم وی آر ریڈی ٹو سرو یو, مطلب ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم 13-14 جماعتیں ہیں, ہم جب آپ کام کرنے کے تیار ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی. تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت چل رہی ہے. فیصلے ابھی کہیں نہیں ہو پائے. میں نے گزشتہ سے وی لاگ میں بھی کہا تھا آپ کو کہ معاملات جو ہے نا انگلینڈ کے اندر بھی فائنل نہیں ہو پائے, وہاں پہ بھی جو بات چیت چل رہی ہے. اب میں نے صبح ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کیا تھا, میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ٹویٹر کو فالو کیا کریں. میرے ٹویٹر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں وی لاگز میں نہیں کر سکتا, میں ٹویٹ کے اوپر بتا دیتا ہوں. وی لاگ میرے ضرور دیکھیں, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں ٹویٹر پہ بتا پھر یہاں اسی تفصیل دیتا ہوں آپ کو. تو میں نے ٹویٹر پہ بتا دیا تھا کہ فیصلے نہیں ہو سکے, اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ صبح ہی میں نے بتا دیا تھا کہ امریکہ میں جا کے بات کی جائے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بات اسی چینل سے آپ کو بتائی گئی تھی کہ امریکہ کے اندر حسین حقانی اور طارق فاطمی دونوں جو ہے نا وہ اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے, اپنی اپنی لیڈروں کے لیے. تو اب جو مغرب جو بہادر ہے سامراج, وہ اب مزے لے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ دونوں میں سے کون سا غلام جو ہے نا ہمارے لیے زیادہ جو ہے مطلب ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا. تو اس پس منظر کے اندر اب شنید یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ معاملات جو ہیں امریکہ میں بھی شروع ہوں. لیکن اب نواز شریف صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب بھی یہ جلسہ جو ہے 13 تاریخ کا دے کے وہ پریشان ہیں. اب نواز شریف نے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, نواز شریف نے کل ایک نئی بات کر دی. انہوں نے یہ کہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں, بڑے باوسوخ ذریعے سے بتا رہا ہوں آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. جیسے آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر بھی, چینلز کے اوپر کل میں نے سنا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ آ رہے ہیں سپٹمبر میں. میرے پاس ابھی فی الحال سپتمبر کی کوئی اطلاع نہیں ہے. میرے پاس جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جو پہلے میں نے آپ سے بات کہی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کرو. جب تک عمران خان نااہل نہیں ہوں گے میں پاکستان نہیں آؤں گا. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی, اور یہ مطلب یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں تھا, یہ میری خبر تھی, اور یہ میری خبر میں قائم ہوں کہ نواز شریف صاحب بیلنس یعنی لیول برابر کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کچھ کسی نے ان سے یہ بات, کسی نے کیا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, شہباز شریف نے یہ بات کی تھی. شہباز شریف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی اگر ہم ختم کرا دیتے ہیں فوری طور پر اگر بات کر کے عدلیہ کے ذریعے, تو لیکن مریم کو رہنے دیں. لیکن نواز شریف اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریم کی ختم ہونی چاہیے اور میری بھی ختم ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کو بھی اس کو عمران خان کو بھی نااہل کیا جائے. تو وہ بیلنس برابر کرنے کے چکر میں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, اگر میری وی لاگز آپ دیکھتے ہو, میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ نواز شریف کے کان میں کسی نے یہ بات پھونک دی تھی. میں نے 2 دفعہ بتا چکا ہوں, کسی نے نواز شریف کے کان میں بات پھونکی تھی کہ یہ سب آپ کو پھنسانے کے لیے ہو رہا ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جیسے ہی پاکستان پہنچے آپ سیدھا اڈیالہ جیل جائیں گے, اور باقی جو ہے نا معاملات عمران کے ساتھ طے ہو جائیں گے. تو یہ جو جس نے یہ نواز شریف کے کان میں جو یہ جو چھوٹا سا ایک جو جیسا مچھر بھن بھن کرتا ہے نا, جو بھنبھناہٹ انہوں نے دی نا, وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ بھنبھناہٹ کسی بڑے تگڑے مچھر کی تھی, جو ان کے اپنا جو ہے نا مطلب نواز شریف کی جو لابی ہے پاکستان کے اندر, کسی تگڑے مچھر نے ان کے کان میں بھنبھناہٹ کی تھی. اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو خطرہ پڑ گیا. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یا تو جب تک نااہل نہیں ہوتا عمران, میں نہیں آؤں گا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی جو کمپین ہے وہ میں چلاؤں گا, اور وہ کہتے ہیں کہ انتخابات اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ میری نااہلیت ختم نہ ہو جائے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود آ کے پنجاب میں کمپین چلاؤں گا, اور خاص طور پہ جو 13 تاریخ کا جو جلسہ دیکھا ہے اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ تو ایک صورتحال ہے نواز شریف کی. اچھا, اب اسی دوسرے چکر کے اندر نواز شریف اور زرداری کا میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ یہ علیحدہ علیحدہ کھیل رہے ہیں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا, اگر ہمارے وی لاگز آپ دیکھتے ہیں اور اخبارات کے بیانات بھی آپ پڑھتے رہے, تو ہم نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا اور بتایا بھی تھا کہ یہ دونوں جماعتیں ہیں نا, ہے تو اس وقت ساتھ ہی عمران خان کے خلاف, لیکن عمران خان کے خلاف تو ان کا ایک کا ہے, لیکن اپنے اہداف کی خاطر جو نا یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا نیوٹرلز کے ساتھ, یہ جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں,
ننجا ٹرٹل یا جو بھی آپ جو سمجھتے ہیں، جو مختلف نام ہے ہمارے اداروں کے، بڑی لوگوں کو پیار ہے ہمارے اداروں سے، کچھ نہ کچھ نام دیتے رہتے ہیں، ہم تو خریداری کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہ لوگ جو ہے پردے کے پیچھے جو ہے نا بہت سارے معاملات چلا رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قریب رہیں ان کے، اور جو کچھ ادارے کر چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم چلیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کی بھی آشیرواد ہے اس معاملے کے اندر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کام کے پیچھے ہی امریکہ تھا، تو وہ بھی ہے. اور وہ بھی دونوں پارٹیاں بھی جیسے کہ ایک طرف وہ امریکہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کے زیادہ سے زیادہ مطلب مور اینڈ مور اوبیڈنٹ شو کرنے کے لیے، اسی طرح وہ یہاں اداروں کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی، گو ہیڈ، اور جو کرنا ہے آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کنٹرول کریں گے اور یہ کریں گے، اور بھپکیاں شپکیاں خوب لگا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی عمران خان کو جلسہ کرتے ہیں تو پھر اداروں کو بھی دباؤ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ابھی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو پیسے بھی نہیں لا سکے، یہ تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو ملک میں پھنسا دیا، بندہ بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں. تو وہ پھر جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. لیکن اب اداروں پر بھی دباؤ ہے، کیونکہ اداروں کے پیچھے امریکہ کا معاملہ ہے. امریکہ نے اب آپ کو IMF سے پیسے ویسے بھی لے کے دے دیا. امریکہ بہت سارے معاملات میں آپ کی حمایت کر رہا ہے. امریکہ بہت جگہ کھڑا ہے. بہت ساری چیزیں میں ابھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ملک کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس پہ بات نہیں کی جاتی. لیکن اشارہ آپ بتا دیں بہت سارے معاملات میں امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جو کھڑا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کیسے کھڑا ہے. لیکن جتنا میں امریکہ کو سمجھتا ہوں نا، جتنا میں مغرب کو سمجھتا ہوں، وہ کھڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور ایک دم آپ کو لا کے نا ایک دم دھکا دے گا. پھر یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ میں نے اشارہ کر دیا آپ کو. خیر، تو اس صورتحال کے اندر جو نا یہ ایک نیا معاملہ ہے. تو اس صورتحال کے پس منظر کے اندر دونوں لیڈر جو نا اپنی اپنی جو ہے مطلب جس کہتے ہیں نا کشتیاں تیزی سے چلا رہے ہیں، لیکن دونوں کنارے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی جو کشتیوں کا رخ ہے نا وہ علیحدہ ہے، یعنی زرداری کا اور نواز شریف کا. اسی لیے زرداری صاحب فوری طور پہ اب دبئی کے اندر ایکٹیو ہو گئے. اچھا، آپ یہ مزے کی بات ہے کہ دبئی کے اندر سارے پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، انگلینڈ کے اندر پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے امریکہ، میں نے ٹویٹ پہ وہاں سے امریکہ بھی ہو رہے ہیں. تو کیا مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان ہے یا کوئی بنانا ریپبلک؟ جب کسی ریاست کے اس طریقے سے بیرون ملک فیصلے ہونے لگے اور ملک کے اندر حالات یہ ہو کہ ایک طاقتور لیڈر اور ایک سب سے بڑی جماعت کو کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہو، تو پھر جو ہے حالات کو سدھارنے کے بجائے اگر ایسے نظر آئیں کہ ان کو چھوڑ کر، یعنی عمران خان کو نظر انداز کر کر، اس کی پاور کو نظر انداز کر کے، قوم کی اور لوگوں کی سوچ کو، ان کی امنگ کو، ان کے مطالبات کو سوچ کر نظر انداز کر کر آپ اپنے معاملات کے ساتھ عالمی قوتوں کے ساتھ ساز بار توڑ جوڑ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریاست کے اندر کسی وقت بھی بہت بڑا بلیک ہول یا کوئی بھی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو اصل میں سارے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سفارتکار ہیں، جو دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں. اور یہ بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں، اگر آپ میرا ویلاگ دیکھتے رہے ہوں، ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو اسی چینل کے ذریعے. اسی لیے میں آپ سے کہتا بھی ہوں کہ میرے چینل کو آپ برائے کرم سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. میں یہ نہیں کہتا دوسروں کے چینلز آپ ضرور دیکھیں، بہت مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، لیکن میرے چینل پہ آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی. تو اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ پلیز اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں. تو نتیجہ کیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا سارا معاملہ، یہ بالکل عجیب ہی صورت ہے. اسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا کہ وہ کھچڑی سی پک گئی ہے، آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے بیچ میں کہ بھئی اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے بالکل ایسے ہی ہو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت سارے فیصلے، کل جیسے بتاتا ہے کہ بہت سارے فیصلے پس پردہ، یہ کر دو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، سب جگہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے. زرداری صاحب نے وہاں طلب کر لیا ہے. اسی بیچ جو ہے پاکستان سے حالات کی غیر صورتحال سے کہتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال کو دیکھ کر پاکستان سے سرمایہ بھی منتقل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا، میں نے اپنی ٹویٹر پہ پہلے بتا دیا تھا کہ آج تقریباً جس وقت میں آپ سے بات کروں 2 گھنٹے قبل ہی کراچی سے ایک انڈین جہاز جو ہے، چارٹرڈ جہاز جو آیا تھا اور جو غالباً حیدرآباد دکن کے اندر تھا، وہ 12 یا 15 لوگوں کو لے کر جو ہے وہ چلا گیا یہاں سے. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں نے بہت سارے پوچھا، تو میں نے پہلے ہی ابھی بتا چکا ہوں میں اپنے ٹویٹر پہ بھی، اور خبر بھی اخبار والوں نے دی تھی. میں نے میرے ٹویٹر پہ ٹائم لائن پہ دیکھ لیں، کسی اخبار نے مجھ سے پوچھ بھی لیا تھا. اس میں سارے کے سارے بزنس مین ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ فائنانس سے متعلق انتہائی اہم ہیں. یعنی پاکستان کے اندر جو ہے نا کہ پاکستان کے اندر مالیات کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں، جو اہم کی پوسٹ کے لوگ ہیں، اور سرمایہ دار بھی ہیں، جن کا سرمایہ بھی ہے، جن کے سرمایہ مطلب بین الاقوامی معاملات کے اندر بھی وہ بڑی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں. تو وہ ان کا یہاں سے نکل جانا اور انڈیا سے اچانک جہاز کو چارٹرڈ کر کے لے کر آنا، اتنے لوگوں کا نکلنا، یہ اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان سے سرمایہ منتقل ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس پہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا فوری طور پر، باقی پھر آپ کو میں تبدیل اس پہ جو بھی آتی تفصیل، اس میں اب کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور اس کی کیا تفصیل ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. خیر،
اچھا یہ تو ہو گئی ایک ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کو بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ سے کہا نا کہ اس وقت چومکھی سی صورتحال ہے. اب جو امریکہ میں صورتحال ہے وہی صورتحال یہاں بھی ہے. یعنی جو امریکہ میں چل رہی ہے نا کانگریس کے اندر کی، کچھ کہتے ہیں عمران سے بات کر لو، کچھ کہتے ہیں دیوار سے لگا دو، وہ یہاں اندر کی بھی صورتحال. اندر بھی کچھ لوگ، اب میں ذرا محتاط ہو کے بات کروں گا، اندر بھی کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ ان سے بات کر لی جائے، لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے ہر صورت کے نا حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کو دیوار سے لگانا ضروری ہے. اور ابھی بھی اسٹل وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے ٹوٹل آؤٹ کر دیا جائے. ادارے جو الیکشن کمیشن یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، عدلیہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدلیہ کہیں نہ کہیں کوشش کر رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کو چھوڑ کر باقی جو عدلیہ ہے، ٹھیک ہے ہائی کورٹ وغیرہ ہے، اللہ کرے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر، خاص طور پہ شہباز گل کے معاملے پہ، کہیں عدلیہ کمپرومائز نہ کر جائے. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں بہت محتاط ہو کر، کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شہباز گل کے بارے میں، شہباز گل کے بارے میں، گل یا گل جو بھی آپ کہتے ہیں، بہت سے لوگ گل کہتے ہیں، بہت سے گل کہتے ہیں، شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو بہت ساری آپ کو رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن میں نے پرسوں آپ کو اشارہ دیا تھا کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو وہ صورتحال سے مراد یہ ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان پہ تشدد ہوا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے، عدالتوں میں بھی انہوں نے بنایا تھا. اور سننے میں یہ آیا، ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ شاید کسی جگہ عمران خان نے بھی کوئی انٹرویو دیا ہے یا پتہ نہیں دینے والے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کو برہنہ کر کے مارا گیا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہم نے اس وقت آپ کو اشارہ دیا تھا، ہم نے اس لیے نہیں کہا، کل بھی ہم نے آپ کو اشارہ دیا تھا، اس لیے نہیں کہا کہ پھر وہ بہت سارے معاملات جو نا پھر وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو، لیکن میں آپ کو اشارہ دیا تھا کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات طبیعت واقعی ان کی بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن اب یہاں ہے کہ اس کے اندر دو صورتحال ہیں. ایک طبقہ وہ ہے اس کے اندر جو چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس تمام صورتحال سے نکل جائیں، لیکن ایک طبقہ چاہتا ہے کہ حالات خراب ہوں، اور وہ طبقہ جو ہے وہ تھوڑا سا طاقتور ہے، کیونکہ وہ ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. تو اب شہباز گل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ انہوں نے باتیں کی، مجھے سب کچھ پتا ہے. میں میں اس میں بات نہیں کروں گا، میں ایک آدھ دن میں آپ کو ٹویٹر پہ آہستہ آہستہ میں بتاتا رہوں گا. لیکن جو صورتحال ہے وہ عمران خان کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں. بس اتنا میں آگے کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان کے حق میں وہ صورتحال بہتر نہیں ہے. جو کچھ معلومات ان سے حاصل ہوئی ہیں، معلومات کیسے لی گئیں، کیا کیا، یہ میں آپ کو ٹویٹر کے اوپر احتیاط سے، میں ٹویٹ کے اوپر کبھی انشاءاللہ آج یا کل میں آپ کو میں بتاؤں گا. میرے ٹویٹر کو فالو کریں اور میرے ٹویٹر پہ تھوڑا سا توجہ دیں اور میرے ویلاگ کو بھی دیکھا کریں. تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے ادارے بھی، جیسے میں نے کہا تھا کہ ادارے بھی اس وقت پریشان ہیں، اور اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت بھی پریشان ہے. یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں یہ سب بوکھلاٹ میں ہو رہے ہیں، یعنی کسی کو کچھ نہیں پتا. اچھا، اب جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، میرا تجزیہ میں آبزرور میں جنرل آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، جب کبھی بھی کسی ریاست میں کوئی ہونا اگر، تو پھر فوری طور پر ہوتا ہے کہ ادارے فوری طور پر معاملات قابو کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے، محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حالات اگر ہمارے کچھ معاملات جو طے کرنے والے لوگ ہیں نا، اس کے اندر بھی کچھ سیاسی تقسیم آگے پیچھے نظر آ رہی ہے. کچھ لوگوں کے مفادات ہیں، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ فوری طور پر صورتحال کو قابو نہیں کیا جا رہا. تو لہٰذا خان صاحب کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے. تو اسی لیے خان صاحب نے بھی جب دیکھا، مطلب خان صاحب کو پتا نا کہ ایک مضبوط ہو کوئی ایک مطلب قلعہ، تو خان صاحب ذرا آگے چلیں. خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو، قوم کو سے بھی میرا پیغام ہے. میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کوئی بہت بڑا لیڈر تو ہوں نہیں، لیکن چونکہ ویلاگس کرتا ہوں، لوگ میرا دیکھتے ہیں، تو میرا قوم کو پیغام ہے کہ مایوس نہ ہو. بہت سے لوگ ٹویٹر پہ کہتے ہیں فیض صاحب آپ مطلب یار کو ڈرانے والی خبر. بھائی ڈرانے والی خبر میں نہیں تھا، جو صورتحال ہوگی وہی تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا کہ نہیں جی شہباز گل کے تو بڑے اچھے حالات ہیں، نہیں جی عمران خان کے تو لوگ گانے گا رہے ہیں، اور بڑی بڑی زبردست جو چیز مجھے نظر آئے گی وہ کہوں گا، اور جو مجھے نظر آتی ہے وہ بتاتا ہوں. بعد میں فیصلے تبدیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فیصلے تبدیل کرنا ہے، وہ چیز علیحدہ ہوتی ہے. کوئی اچھی خبر نکل آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قادر ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ادارے اور اب صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی مطلب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب تک تو کھڑی ہوئی ہے، آگے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے الفاظ پہ غور کیجیے، آگے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی تک تو وہ عمران خان سے کھڑی ہو، مجھے لگتا ہے کھڑی رہے گی. لیکن اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور بہت ہی زیادہ گند ہوئی، اندازہ لگائیں میرے الفاظ کے اوپر، بہت ہی زیادہ کوئی گند ہو گئی، تو ہو سکتا ہے سارا معاملہ لپیٹ دیا جائے. اسی کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں تھوڑے سے لچک دکھا رہے ہیں. اور میں نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے خان صاحب اب انتخابات سے تھوڑا سا فوری طور پر اس پہ وہ نہیں کریں گے،
प्रेशर नहीं देंगे। मतलब ये कहेंगे ठीक है अच्छा कर लें आप, क्योंकि देखिए खान साहब को नजर आ गई है, खान साहब को नजर आ गई है कि पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब को पता है कि बच्चा बच्चा, घर घर का, हर घर की माँ बहन, हमारी भाई बहन, माँ बाप सब जो है खान साहब के साथ खड़े हैं, और सबको पता है कि खान साहब इस वक्त दुरुस्त लाइन पर हैं, दुरुस्त ट्रैक पे हैं। तो इसलिए खान साहब को थोड़ा सा हौसला है। खान साहब को पहले इसलिए घबराहट हो रही थी, खान साहब इसलिए जल्दी इलेक्शन करा रहे थे, चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि खान साहब के खिलाफ को बहुत बड़े मामलात हो जाएं और ये अवाम के अंदर को खान ऐसी कोई एक अफवाह फैलाई जाए कि खान साहब का वोट बैंक मुतासर हो। लेकिन अब खान साहब को यकीन हो गया कि उनका वोट बैंक मुतासर नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लिया जाए कि खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी, खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी जाएगा, खान साहब को नाअहल करने की कोशिश करेंगे, और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक ये कर रहे हैं, और ये बात अभी पाइपलाइन के अंदर है जो मैंने आपसे कहा कि खान साहब को नाअहल करेंगे। तो इसीलिए जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लचक नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि सब अलहदा, हुकूमत इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है अलहदा खेल रही है। इदारों के कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात हैं, क्योंकि वो कहीं और इदारे जो हैं कहीं किसी आलमी कुव्वतों के साथ कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, और पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी सूरत हाल जो है, मतलब ये है कि इसके अंदर जो है खान साहब ने अपनी पोजीशन को देखते हुए कुछ अच्छे फैसले किए। एक फैसला तो ये खान साहब ने, आपने सुना होगा, मुझे अभी किसी ने बताया था, टीवी पे कोई खबर चली थी कि खान साहब ने अपनी मुज़ाकराती टीम के अंदर फैसल वावड़ा को, बेहतरीन फैसला है, यकीन करें बेहतरीन फैसला है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि खान साहब ने बहुत बड़ी दाने, क्योंकि आपको याद है हम बताते रहे इसी चैनल के जरिए कई दिनों से कि खान साहब की मुज़ाकराती टीम के अंदर ये होता था कि यहाँ से कुछ कहा जाता था, इदारों को कुछ कहा जाता था, जब इदारों के पास जाते थे तो वहाँ ये अपनी पोजीशन को सही करते थे और खान साहब की पोजीशन को ख़राब करते थे। फैसल वावड़ा और हो गया, जैसे फैसल वावड़ा साहब हैं, और वो मुराद सईद वगैरह, और ये जो हैं डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये मतलब जो लाहौर की जो आपकी जो हैं एक खातून डॉक्टर जो हैं जो वज़ीर सेहत भी रही हैं, तो वो किसी हद तक बेहतर हैं और मुखलिस हैं। तो अगर इस किस्म के लोग अगर हों तो मैं समझता हूँ अच्छा है। तो खटक साहब की जगह जो उन्होंने रखा है फैसल वावड़ा को, अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तब्दीली है और उम्मीद रखते हैं। और बहरहाल ये कि आइंदा आने वाले जो है 10 दिन जो है बहुत अहम है। ये मैं आपको खबर अपने आखिर में देके जा रहा हूँ। आइंदा आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा अहम है खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। तो इस हवाले से मैं आपसे यही कहूँगा कि लोग जो हैं खड़े रहें खान साहब के साथ। इंशाअल्लाह जो भी बेहतर होगी वो आप सूरत हाल देखेंगे। जो मैंने कल एक बात आपको कही थी, याद है मेरे वीलॉग के अंदर मैंने कहा था कि इमरान खान की और ट्रंप की पोजीशन एक जैसी है। एग्जैक्टली, बस आप इस चीज़ को नज़र रखें। ट्रंप को भी वहाँ के लोग इस्टेब्लिशमेंट दीवार से लगा रही है, हालांकि ट्रंप वहाँ का मकबूल लीडर है, और यहाँ पर भी इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, जो कि यहाँ के मकबूल तरीन लीडर है। वहाँ ट्रंप की जो है मुखालफत वो भी अमेरिकन इंतज़ामिया है, और यहाँ भी इमरान की मुखालिफ जो है अमेरिकन इंतज़ामिया है। इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए और अंदर मौजूद अपने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लीडरों को देखते हुए सारी सूरत हाल आप जब देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह वीलॉग के ऊपर हम अपना बैनुल अक़वामी खबरों का भी तज़किया देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।